الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ رعد کی 5ویں آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں اور جو نشانیاں ہیں اس کائنات میں ان کا بیان فرمایا. کچھ اس میں آفاقی آسمانی تھی، کچھ زمینی، جیسے درختوں کا تذکرہ آیا، پھلوں کا تذکرہ آیا اور آسمان کا تذکرہ بھی آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دلائل دیتے تھے ان کو، قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتے تھے، پھر بھی وہ لوگ مانتے نہیں تھے. آپ کو تعجب ہوتا تھا. جیسے انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے تو ہم ایمان لائیں گے. آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے ہم اسلام قبول کریں گے. آپ قادر مطلق ہیں،
یا اللہ یہ جو درخواست کر رہے ہیں آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے، لیکن ان سے پہلے وعدہ لے لو کہ آپ پھر ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، مشہور واقعہ ہے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت نزدیک آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے ان رؤساء کو جمع کیا اور جبل ابو قبیس جو بالکل کعبۃ اللہ کے قریب میں ہے، اس پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا چاند کی طرف اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ادھر کو ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر کو ہو گیا، مطلب بالکل قریب نہیں تھے، بس اتنا سا نہیں، بہت دوری ہو گئی آپس میں کہ اب اگر چاند دیکھے آدمی، پہلے تو سامنے تھا، اب ایک ٹکڑا ادھر گیا ایک ٹکڑا ادھر، تو یوں گردن گمانی تھی تو دایاں والا طرف نظر آئے گا، پھر یوں نظر گمانی ہے تب دوسرا حصہ اس کا نظر آئے گا، اور یہ فوراً نہیں جڑا، یہ 2 ٹکڑے نہیں، دیر تک یہ بالکل علیحدہ علیحدہ رہے، کیوں اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی، ورنہ صحابہ کرام ٹائم بھی بتاتے 2 گھنٹے کتنے گھنٹے، البتہ اندازہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جتنا عصر سے لے کر مغرب تک وقت ہوتا ہے، کیا عصر سے لے کر جتنا وقت ہوتا ہے تب تک یہ دونوں ٹکڑے دور دور رہے، جڑے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اشہدو، دیکھو گواہ ہو، گواہی دے دو، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا مشورہ کریں گے، کیا الگ جا کر مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں، اس صاحب کو کیا جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ مشورہ کر کے کہ یہ جادو لگتا ہے، کیا انہوں نے ہمارے آنکھوں پر جادو کیا ہے، ورنہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا یقین نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ہمارے آنکھوں کے اوپر آپ نے جادو کیا ہے، ہم کو چاند کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اس کے ٹکڑے کیسے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر وہ نشانی بھی دیکھیں گے کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ بہرحال اب تعجب ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس پر یقین نہیں کرتے، تو تعجب ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعْجَبْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں مانتے ہیں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کا قول اس سے زیادہ عجیب ہے۔ کیا وہ قول کون سا ہے؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، پھر دوبارہ شکل و صورت دے دی جائے گی؟ تو ان کا یہ قول زیادہ عجیب ہے۔ چنانچہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبرستان سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس کو یوں توڑا، چونکہ وہ پرانی ہڈی تھی اس لیے وہ جلدی ٹوٹ گئی، چورا چورا ہو گئی۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگے کون زندہ کرے گا ان بوسیدہ ہڈیوں کو، کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ہڈیوں کو بنایا۔ تو پہلی مرتبہ اب جب ہم تھے ہی نہیں، کوئی ہستی تو ہوگی نا جس نے ہم کو بنایا، جس نے ہماری ہڈیاں بنائی، ہمارا جسم بنایا۔ تو جب پہلی مرتبہ ہم تھے ہی نہیں، بالکل عدم، کوئی نشانی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر جسم بنا لیا، تو اگر مرنے کے بعد ابھی ہڈیاں تو موجود ہوں گی، کچھ نہ کچھ نشانہ بھی تو موجود ہے۔ تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا کسی چیز کو بنانا یہ مشکل ہے نا، یعنی انسان بھی جب پہلی مرتبہ کوئی چیز بناتے ہیں وہ چیز بنانی مشکل ہوتی ہے اور وہ کمال سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائی ریڈیو کس نے بنایا، آج تو کروڑوں ریڈیو ہیں اور عجیب عجیب ہیں۔ جس نے پہلے ریڈیو بنایا حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، لیکن بہرحال ریڈیو اسی کا نام لیا جاتا ہے، بھائی مارکونی نے ریڈیو بنایا، کسی نے بجلی بلب بنا لیا ہے نا، کہیں ایڈیسن نے بجلی بلب بنا لیا، اسی طرح کسی نے موبائل ایجاد کیا، کسی نے ہوائی جہاز بنا لیا۔ تو جو موجود ہے اس نے پہلی مرتبہ، وہی تو قابل تعجب ہے نا،
باقی نے نقل کر لی، تو نقل کرنا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے نا، یہ تو کمال ہے۔ اب جب انسان پیدا ہو گئی اتنے، اب انہی کو دوبارہ پیدا کرنا یہ کون سا مشکل ہے؟ نمونہ تو موجود ہے نا۔ تو یہ بات تو عقل میں بھی آتی ہے۔ ایک چیز ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے، ایک شخص نے اس چیز کو بنایا۔ جیسے آج کل کتنی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، کیمرہ ہے اور موبائل ہے اور کیا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور کمپیوٹر ہے۔ اب جب بن گیا یہ، اب اگر یہ خراب ہو جائے، یہ سڑ جائے گا، تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ نمونہ تو سامنے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا قول اس سے زیادہ عجیب ہے۔ ان کا قول، وہ قول کیا ہے؟ جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ نئی پیدائش ہم کو دے دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب کا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اس کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے کیا؟ نہیں کہ اس کی ادھر کسی نے گناہ کیا تو تھپڑا گیا غیب سے، نہیں، وہ ڈیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ بہرحال اس لیے فرمایا کہ یہ نہیں مانیں گے، اور اگر یہ مرتے دم تک بھی نہیں مانے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا تو ان کی گردنوں میں توق ہوں گے کیا؟ کہ یہ اللہ کے مجرم ہیں، یہ دنیائی حکومت کے باغی نہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، خالق و مالک کے۔ تو ایسے باغیوں کے تو یہی سزا ہونی چاہیے کہ گردن میں توق ہوگے اور بیڑیوں میں باندھے جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ وہیں رہیں گے ہمیشہ۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو بتایا جاتا تھا قیامت آئے گی کیا، بس جب ملتے تھے کہتے کہ جناب وہ تمہاری قیامت کہاں گئی ہے؟ تمہاری قیامت بہت دنوں سے آپ کہہ رہے تھے قیامت آئے گی آئے گی، وہ آخر کہاں رک گئی؟ یعنی مذاق کرتے تھے کیا؟ تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گی وہ قیامت؟ اتنے سال ہو گئے، 13 برس ہو گئے، کتنے؟ مکہ شریف میں، کیونکہ پہلے عقیدے کے ہی بیان تھا نا۔ تو بہرحال مذاق کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو مصیبت پڑے گی ان کے اوپر۔ ہدایت نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، قیامت مانگ رہے ہیں کیا؟ ابو جہل نے کہا تھا ایک مرتبہ، یا اللہ اگر یہ قرآن واقعی سچا ہے کیا، ہمارے اوپر پتھر برسا دے۔ یہ قرآن پاک میں کیا؟ لوگوں نے کہا کیا بیوقوف ہے یہ، یہی کہتے کہ یا اللہ اگر یہ واقعی آپ کا کلام ہے تو ہم کو ہدایت دے دے کیا؟ تو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ واقعی انکان ھذا الحق تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا ہے، کیسے بیوقوف تھا۔ بہرحال تو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں اللہ تبارک تعالی نے عجیب آیتیں نازل فرمائی کیا؟ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، قیامت کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے مجھے نفس لوامہ کی۔ آپ حضرت فون بند کر لیں، اس سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ کس کا فون کر رہا ہے؟ اچھا، تو مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی، مجھے اس کی تشریح اس وقت نہیں کرنی ہے۔ ایک تو اللہ نے قسم کھائی کس کی؟ قیامت کے دن کی، اس کے بعد نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اس کو، کوئی ڈر نہیں، کوئی بہت خوش ہوتا ہے کہ اتنے گناہ کر لیے، یہ نفس امارہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ بچائے۔ ایک آدمی سے گناہ ہو گیا اور ندامت ہوئی کیا؟ پشیمانی ہوئی، اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، افسوس تجھ پر، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کا نافرمان بن کر زندگی گزار رہا ہے، توبہ کر لو۔ یہ نفس لوامہ ہے کیا؟ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو آپ نے فرمایا قسم ہے اس نفس لوامہ کی، اس نفس سے۔ تیسرا نفس مطمئنہ، نفس وہ یہ ہے کہ آدمی نے توبہ کر لی، اب اس کا مزاج ایسا بن گیا ہے گناہ کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا، جی تو کیا چاہے بلکہ اس کا تصور سے بھی وہ کیا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے۔ گناہ کا تصور آیا اس کو کیا کرتا ہے؟ برا، استغفر اللہ، کیا خیال آیا مجھے؟ تو گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، سب اعمال صالحہ کی خوب رغبت دل میں ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ نفس۔ تو فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا منکر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کروں؟ ہڈیوں کو
بلا کیوں نہیں، قادرین ہم طاقت والے ہیں، کیا کس پر، علی ان نسوی بنانا، ہمیں یہ قدرت ہے کہ ہم اس کے انگلیوں کے پوروں کو بھی بنائیں گے، کیا مطلب تو یہ نہیں کہ پہلے ہی کسی اور شکل میں تھا اب دوسری شکل دے دی، کچھ تفاوت بھی ہوا، پہلے اتنے فٹ کا تھا 7 فٹ کا تھا، اب اللہ نے جب دوبارہ پیدا کیا تو 6.5 تھا، یا پہلے کچھ اور اس کا سٹرکچر تھا اب کچھ اور ہے، بالکل نہیں، فرمایا کہ انگلی کی پوروں کو بنائیں گے۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ ہر ایک آدمی جب انگوٹھا کرتا ہے نا تو اس کا نقشہ الگ الگ ہے اس کا۔ میں ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس گیا، وہ ایک قسم کا چھوٹا سا بینک اس نے بنا رکھا تھا لیکن بغیر سود کے، کیا نہیں، وہ امانت گر تھا، تو ہم لوگ اسی کے پاس جاتے تھے، کچھ اپنی امانتیں رکھتے تھے، کچھ روپے، پھر جب ضرورت ہوتی تو لیتے تھے۔ میں اس کے دکان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور انہیں کھڑا تھا، سامنے وہ کاؤنٹر لگا ہوا ہے، ایک شخص آیا تو اس نے دایاں انگوٹھا کر لیا ایسے، مجھے کچھ ایسا یاد ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ نہیں تم بایاں انگوٹھا کر لو، کیا کر لو، تو میں نے اس سے کہا، اس کا نام محفوظ بھائی تھا، میں نے کہا محفوظ بھائی یہ دایاں اور بایاں میں کیا فرق ہے؟ اس نے صرف اتنا بتا دیا، کچھ مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا شاید دایاں انگوٹھا لیڈیز کرتی ہیں، کچھ ایسا بتایا، بایاں کرتا کون، مرد، یہ تو اس نے مجھے بتایا، اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ لیڈی کون سا کرتی ہے، لیکن اس کے بعد جو بات اس نے کہی ہے وہ اس نے کہا میں نے اللہ کو پہچانا ہے، کیا اس نے مجھ سے کہا کہ ایوب بھائی میں نے اللہ کو پہچانا ہے، کیسے، کہا انگوٹھی کے اوپر، کس پر، میں نے کہا کیوں، کہ کسی کا انگوٹھا کسی سے ملتا ہی نہیں، میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے انگوٹھا ہے تو آپ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اسی کا ہے اور کسی کا، کہتے کہ ہاں ہم اس کو ایک مشین میں لے جاتے ہیں تو جتنی دیوار سامنے تھی اتنی دیوار جو سامنے ہے اتنا بڑا انگوٹھا بنتا ہے وہاں، کہاں، تو ہم اس کی لکیروں کو گنتے ہیں، کیا ایک دم پہچانتے ہیں کہ یہ وہی انگوٹھا یا دوسرا، کہنے میں نے اللہ کو پہچانا انگوٹھے سے۔ آپ دنیا میں بھی آج انگوٹھا کراتے ہیں نا، ایئرپورٹ پر جاؤ تو وہ کہ فنگر پرنٹ، کیا یوں فنگر دباؤ، ابھی ایک انگلی دباتے ہیں ایئرپورٹ پر، جو پہلے آیا ہوگا نا کئی مرتبہ، جیسے حج کو جاتے ہیں، جیسے عمرے کو جاتے ہیں، ایک انگلی دبا لی اور اس کا سارا بایو ڈاٹا وہ ایک دم آتا، صرف ایک انگلی دبا دی وہی آیا، کیا تو کبھی یہ انگوٹھا دباتے ہیں، کبھی یہ، کبھی پنجہ کراتے ہیں۔ بہرحال اب تو سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ بھی ایک کی دوسرے سے ملتی، چنانچہ ایئرپورٹ پر اور دوسری جگہوں پر آنکھوں کا بھی وہ لے لیتے ہیں، کیا فوٹو کیوں لیتے ہیں آنکھوں کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے، میں تو یہ فنگر پرنٹ جو ہے یہ بھی وہی بناؤں گا جو اس کا دنیا میں تھا، جو اس کا، کیا قدرت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت مانگتے، اللہ سے رحم و کرم مانگتے، یہ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں قیامت لاؤ، کیا فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ لوگ جلدی لانے کا حکم دیتے ہیں آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کا، کس کا، عذاب کا، قبل الحسنہ، قبل بلائی سے پہلے، بلائی سے، ہاں ان کو ہوش نہیں ہے، ذرا غور کر لیتے پچھلی امتوں کی طرف، ان کے سوچتے کہ وقد خلت من قبلہم المثلات، اس سے پہلے کیا عبرتناک سزائیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، اس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، واقعی الہامی کتاب ہے، کیا بالکل یہ طے ہے، یہ ساری دنیا کے علماء نے کہا کہ یہ الہامی کتاب ہے، اور بڑے بڑے علماء نے کہا کہ ہم سوچتے تھے کہ تفسیر کا علم ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، ہمارے قابو میں، مثلا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ اتنے زبردست علامہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تسلی نہیں ہوتی تھی، درجنوں کتابیں میں نے پڑھ لی، پھر میں نے اپنے استاد سے ایک مرتبہ کہا حضرت شیخ الہند سے رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کوئی کتاب ہے اصول و تفسیر کے بارے میں نے اتنی کتابیں پڑھی تسلی نہیں ہوتی، انہوں نے کہا ہاں چند اوراق ہیں، چند وہ لکھے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے، وہ فارسی میں ہیں، کیا بہرحال میں نے ان اوراق کو تلاش کیا تو وہ اوراق مجھے مل گئے، میں نے کہا چلو دیکھ بھی لیتے ہیں، جب میں نے اس کو مطالعہ کر لیا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ تو الہامی کتاب لگتی ہے، کیا ہم تو ہے واقعی الہامی۔ اس کے شروع میں کیا لکھا ہے، اس کے شروع میں لکھا ہے قرآن پاک کے اندر 5 قسم کے علوم ہیں، کتنے، مطلب یقین کے ساتھ 100% یہ کہتے ہیں اس میں 5 قسم کے علوم ہیں،
کوئی بھی آیت آپ اٹھا لیں ان 5 قسم کے علوم میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، چھٹا کوئی علم اس میں نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ ایک تو علم الاحکام ہے، میں صرف گناؤں گا جس میں احکامات ہیں، وہ کرو اور یہ مت کرو، وہ یہ تو دوسرا علم الجدل ہے، علم الجدل اور علم المخاصمہ۔ جدل المخاصمہ کیا ہے؟ اعتراضوں کا جواب، کیا؟ جیسے انہوں نے کہا کون زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا میں زندہ کروں گا۔ اور نجران کے عیسائی آئے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مناظرہ کرنے کے لیے، وہاں ناکام ہو گئے، وہاں ان کے مناظرے کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہود اعتراض کرتے تھے، نصارہ اعتراض کرتے تھے، اور مکہ شریف کے مشرکین اعتراض کرتے تھے، اسی طرح سے اور دوسرے لوگ منافقین اعتراضات کرتے تھے۔ ان اعتراضات کے جوابات، اعتراضات کے یہ ایک علم ہے قرآن پاک میں، اس کو کلمہ علم الجدل کیا یا علم المخاصمہ۔ اس کے بعد 3 علم رہتے ہیں، کتنے؟ وہ تینوں علوم جو ہیں وہ صرف نصیحت ہیں، کیا ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں زیادہ حصہ نصیحت کا ہے، کس کا؟ مثلا وراثت کے بارے میں صرف 15 سطریں ہیں قرآن پاک میں، کتنی؟ 17 میں نے اس لیے کہا کہ حافظی کلام اللہ ہے نا، حافظی قرآن مجید میں کہتے ہیں ایک صف، اس میں 15 سطریں ہیں ایک جگہ، دوسری جگہ 5 سطریں ہیں، 15 اور 5 کتنی ہوگی؟ 20۔ میں نے پہلے 15 کہا تھا نا، 20 سطریں کل ہیں، کتنی؟ 20 سطریں۔ بہرحال یہ وراثت کی تقسیم ہے، کسی شخص کا انتقال ہوا، باپ کو اتنا دے دو، ماں کو اتنا دے دو، اور فلاں کو اتنا دے دو۔ یہ مضمون دوبارہ اللہ نے دہرایا نہیں ہے، کیوں؟ اس کا تعلق احکام سے ہے، کس سے؟ ایک مطلب بتا دیا کافی ہے۔ تو ایک علم الاحکام ہے، علم الجدل ہے، تو اس کے بعد 3 علوم ہیں، کتنے؟ صرف نصیحت کی۔ اس کے 3 حصے شاہ صاحب نے کیے ہیں، کتنے؟ ایک کا نام رکھا انہوں نے تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بآلاء۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندوں کو سمجھانا، نصیحت کرنا، اور کس چیز کے ذریعے سے؟ اپنی نعمتیں یاد دلاتا اللہ تعالیٰ، میرے بندو میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے آسمان بنایا، زمین، سورج، چاند، ستارے، کھانے پینے کی چیزیں، تم کو اتنی نعمتیں دے دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شکایت بھی فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کتنی نعمتوں کا تم ناشکری کرو گے اور جھٹلاؤ گے۔ تو بہرحال نصیحت کا ایک ہے پہلو اس میں ہے، نعمتوں کا تذکرہ کس کا ہے؟ بہت نعمتیں، یہ بھی یہ بھی یہ بھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلاتا ہے تو فطری طور پر تو آدمی کو ہے تو اتنا مجھے اللہ نے نوازا ہے، مجھے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ عربی میں محاورہ ہے الانسان عبد الاحسان، الانسان، انسان تو احسان کا غلام ہے۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کر لیجئے، غریب کی مدد کر لیجئے، بار بار کر لیجئے، تو وہ ایک دم آپ کا غلام بن جائے گا۔ غلام بننے کا مطلب یہ ہے کہ تابعداری کرے گا، جو بھی آپ ان کو بتا دیں گے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ غریب تھے تو جس جماعت نے ان کی مدد کی، بات سمجھ آ گئی، جس نے بھی، تو ان کے گیت گاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو کیا جانیں، آپ تو صرف تقریریں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پاس آئے اور ہمیں اتنی مدد کر لی، ہم خیموں میں رہتے اتنے مکان بنا کے دے دیا، ہمارے بچوں کی جو ہے وہ پڑھائی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ہماری پڑھائی کے لیے کیا اتنے اتنے پیسے ختم کر لیے، ہمیں اسے کیا بحث ہے یہ کون ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو یہی ہے۔ تو جب کوئی کسی کو احسان کرتا ہے تو وہ اس کو غلام بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو دیکھو میرے تمہارے پر کتنے احسانات ہیں، تو میرے بندے کیوں نہیں بنتے ہو، میرے غلام ہو گئے۔ تذکیر بآلاء اللہ۔ دوسری قسم جو قرآن پاک میں اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، تذکیر بندوں کو سمجھانا ہے۔ ایک تو ترغیب ہے، بھئی یہ دے دیا یہ دے دیا، کچھ تو سوچو۔ ایک ڈرانا ہے، کیا؟ دیکھ میں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اگر نافرمانی کرو گے یہ تمہارے ساتھ ہوگا، یہ ترغیبی پہلو ڈرانا۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ ایام اللہ کا مطلب ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا، جو کچھ پہلے اس کا تذکرہ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں۔ قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، کبھی طوفان نوح کا تذکرہ، کوئی بھونچالوں کا تذکرہ، کوئی طوفانوں کا تذکرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ برائی مانگتے ہیں، کیا؟ بلائی سے پہلے
حالانکہ اس سے پہلے اس سے عبرتناک سزائیں کیا گزر چکی ہیں پہلے. جیسے بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو رات کو سو گئے، انسان تھے، صبح جب اٹھے تو خنزیر تھے اور بندر تھے. یہ قرآن پاک میں ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. تو کہیں فرعون کا واقعہ ہے، کہیں قارون کا واقعہ ہے، کہیں نمرود کا. یہ واقعات اس لیے ہیں تاکہ لوگ ان واقعات کو سن کر توبہ کریں اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں. سوال یہ ہے کہ پھر فوراً پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ادھر انکار کیا ادھر بجلی گری؟ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو اکا دکا واقعہ ایسا ہے، ورنہ عام طور سے ایسا اللہ نے نہیں فرمایا. مثلا 13 برس تک ستایا قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آسمانی عذاب ان پر نازل. ہاں جب پھر بدر میں جب پہنچے، نہ وہ مکہ تھا نہ وہ مدینہ تھا. مکہ شریف سے 300 کلومیٹر دور، کتنے؟ اور وہاں سے مدینہ 150 کلومیٹر دور، 450 کلومیٹر کل ہے یہ. تو وہاں پر ان کا عذاب آ گیا. یعنی جنگ میں فرشتے بھی آئے اور اتنے مارے گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ. آپ کا رب یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغفرت والا ہے. کیا؟ بہت بخشش کرنے والا ہے. للناس، کن کو؟ لوگوں کے لیے بڑا مغفرت کرنے والا ہے. اس لیے فوراً پکڑتا نہیں ہے. علی ظلمہم، ان کی زیادتیوں کے باوجود، ان کی کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کا بیکاٹ کیا، کیا 3 سال تک. اور وہ جو لکھا وہ بیکاٹ نامہ، اس کو کعبہ کے اندر جو ہے دیوار کے اوپر لٹکا کے رکھ دیا. اس کے اندر کیا کیا لکھا تھا کہ ان کے ساتھ بیکاٹ کر لو، مسلمانوں کے ساتھ. اگر ان کا کوئی شخص بیمار ہو جائے، حالانکہ رشتہ دار تھے نا آپس میں، رشتہ تو تھا نا، تو ان کی عیادت کے لیے نہ جانا. کسی کا انتقال ہو جائے تو کفن دفن میں شریک نہ ہونا. اور سودا خریدنے کے لیے آئے آپ کی دکان پر، ان کو سودا نہ دینا. یہ لوگ اگر کوئی چیز بیچنا چاہیں گے تو ان سے نہ خریدنا. کیا؟ راستے میں ملے سلام کا جواب نہ دینا، سلام کا. اور کیا کیا شرائط تھے، اور پابندی کے ساتھ انہوں نے اس پر عمل کیا اور لٹکا کر 3 سال گزر گئے. کتنے؟ اسی زمانے میں آپ نے گھر کو چھوڑا اور آپ ایک گاٹھی میں بیٹھے صحابہ کرام کو لے کر. اس کو شعب ابی طالب. کیا؟ شعب ابی طالب بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے کے قریب میں ہے. آج بھی ہے وہ، آج تو وہاں ٹنل ونل بنا رکھی ہے. تو شعب ابی طالب 3 سال گزر گئے. کیا؟ انہی 3 سالوں میں بہت سارے بچوں کا انتقال ہوا بھوک کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بھوک پیاس کی وجہ سے. بہت تنگ تھے. پھر بھی اللہ نے کوئی قہر آسمان سے نازل کچھ نہیں. کیوں؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ. 3 سال گزر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے چچا جان کے پاس، تو اور فرمایا کہ چچا جان، جو معاہدہ انہوں نے آپس میں کیا تھا اور بیکاٹ نامہ وہ لگا رکھا تھا انہیں بیت اللہ کے اندر، تاکہ دیمک نے اس کو کھا لیا. کیا؟ جو کاغذ کا کیڑا ہے نا، اس کو دیمک کہتے ہیں. تو دیمک نے اس کو کھا لیا، چاٹ لیا. تو وہ بالکل چھلنی کی طرح ہے. کوئی لفظ موجود نہیں سوائے اللہ کے. کیا؟ ممکن ہے کسی کا نام عبداللہ ہو یا کچھ ہو، لفظ اللہ. تو آپ جا کے دیکھ لیں. تو جناب ابو طالب صاحب آئے اور قریش کو جمع کیا، سرداروں کو، اور کہا کہ اے قریش کے سرداروں، بہت ظلم کر رکھا ہے تم نے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ میرا بھتیجا کہہ رہا ہے کہ وہ سب کھا لیا کس نے؟ دیمک نے. اور میرا بھتیجا جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے. کیا؟ چلو دیکھ لیں. تو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا. اندر جا کے دیکھا واقعی وہ جو پرچہ لگایا تھا نا وہاں، وہ دیمک نے سب کھا لیا. صرف ایک لفظ بچا تھا، اللہ. ایک لفظ بچا تھا. ہم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مغفرت والا ہوں. کیا؟ فوراً سزا نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مشاہدہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کے حلم کا. کیا؟ حلم کسے کہتے ہیں؟ یعنی حلیم ہے، فوراً جوش میں نہیں آتا ہے جیسے ہم لوگ فوراً آتے ہیں. تو تعجب ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ما احلم اللہ، ما اللہ کتنا حلیم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی شرارتوں کے باوجود میں ان پر فوراً پکڑ نہیں کرتا ہوں. لیکن فوراً پکڑ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بے خبر ہے.
نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو قدرت نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، کیا یہ عجیب آیت ہے، ان کی زیادتیوں کے باوجود، ان کی اللہ تعالیٰ لوگوں کو بڑے بخشنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا پروردگار سخت سزا دینے والے ہیں، سخت شدید العقاب، زبردست، دونوں پہلو رکھ دیے، کوئی یہ نہیں کہے بس اللہ تعالیٰ صرف غفور الرحیم ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، معجزات بھی دیکھ رہے تھے، پھر بھی کہتے تھے کہ بھائی جو ہم معجزہ مانگ رہے ہیں وہ دے دیجئے۔ معجزہ کیا تھا کہ کہتے تھے کہ مکہ شریف کے جو پہاڑ ہیں سونے کے ہو جائیں گے، کیا تو ہم کو یقین آ جائے گا۔ یہاں پانی نہیں ہے تو جگہ جگہ چشمے ابلنے چاہیے، جیسے خیبر میں، کیا خیبر مدینہ طیبہ سے 200 کلومیٹر دور ہے، کتنے 200 کلومیٹر دور، اور یہ تو مشہور تھا کہ مکہ شریف میں بھی پانی نہیں تھا، بالکل نہیں، بس وہی ایک زمزم کا ایک کنواں تھا، تو مدینہ طیبہ میں البتہ کنویں تھے، اور خیبر میں چشمے ہیں، کتنے جی خیبر میں چشمے ہیں 700 چشمے ایک بستی میں ہیں، کتنے جی، وہ پانی میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہ چشمے ان کا پانی آ رہا ہے اور ایک ندی بہہ رہی ہے، ایک ندی، تو ہمارا جو گائیڈ تھا میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ تو خیبر کا پانی ہے، چشموں کا پانی اصل، تو ہم وضو کر لیں گے، اس نے کہا ممنوع، کیا کہا آپ وضو نہیں کر سکتے، میں نے کہا وضو کرنے میں کیا حرج ہے، بہرحال ان کا اصول ہے، تو وہ کہتے تھے کہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مطالبات ہم پورے کرنے والے ان کے نہیں ہے۔ تو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، انکار کرنے والے کہتے تھے لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، ان صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایک خاص نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ جواب دے دیجئے انما انت منذر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو منذر ہیں، کیا منذر انذار سے نکلا ہے، انذرتم ام لم تنذرهم، منذر میں نے ڈرانے والا، کیا خبردار کرنے والا، کہتے ہیں کہ آپ کا کام تو خبردار کرنا ہے، ڈرانا ہے کہ مرنے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک رہنما مقرر کر رکھا ہے، آپ اس امت کے لیے رہنما ہیں تو ان کے مطالبے پورے کر لینا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کہا، ہر قوم کے لیے ایک رہنما، ہر قوم کے لیے، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کا شاید ہی کوئی خطہ ایسا ہو اس زمانے میں، اب تو آبادی پھیل گئی نا، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہ بھیجا ہو۔ یہاں جب سرہند پہنچتے ہیں وہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے، ایک جگہ آتی ہے بریاس، کیا واللہ عالم، وہاں لمبی لمبی قبریں ہیں، کیا ہیں، میں کئی مرتبہ وہاں گیا ہوں، لمبی لمبی قبریں ہیں، باہر ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، لِكُلِّ قَوْمٍ، مشہور ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا ایک مخاشفہ ہے، کچھ قبروں کے بارے میں فرمایا یہ نبی ہے، کیا ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ملک ہندوستان اس زمانے میں تھا تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا تو ایک ہی تھا نا، اب یہ ہزاروں سالوں سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا ملک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ایسے رکھ دیا ہوگا جب تک ہادی بھیجیں، اب وہ کون ہے کیا ہے تو وہ اللہ عالم، اللہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی قوم کو بے خبر نہیں رکھا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اور قدرت اور اپنا علم بتا رہے ہیں کہ میں کتنا قادر ہوں، میرا علم کتنا مضبوط ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ ما تحمل کل انثی، ہر مادہ اپنے پیٹ میں کیا اٹھائے رکھی ہوئی ہے۔ مادہ سے صرف یہاں صرف انسان مراد نہیں، بلکہ جانوروں میں بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی بچے جنتے ہیں، ہاں کچھ پرندے ہوتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ وما تغیض الارحام، اور رحموں کے اندر بچہ دانی جو ہے وہ جو گھٹتی ہے بڑھتی ہے، وما تزداد، جو اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، یہ سب میرے علم میں ہے، یہ سب میرے، وکل شیء عنده بمقدار، ہر چیز اللہ کے پاس ایک خاص اندازے سے ہے، ایک خاص، انسان کو کتنا بڑا بنانا ہے، ہاتھی کو کتنا بڑا بنانا ہے، چونٹی کو کتنا بڑا بنانا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔
تو یہ اللہ نے فرمایا کہ میرا علم ایسے ہے. اب اندازہ لگاؤ دنیا میں جانور کتنے ہوں گے، ہے نا، سمندری جانور، خشکی کے جانور اور جنگلوں کے جانور، اور وہ بیک وقت اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو پالتا بھی ہے، وجود بھی بخشتا ہے. اب آنکھوں کا تذکرہ کریں گے، ہر ایک جانور کے 2 آنکھیں لگا رکھی ہیں. اور اب تو نئی نئی تحقیقات بھی آتی ہیں. مچھر کے بارے میں لکھا تھا کہ اس کی 100 آنکھیں ہیں. کتنی؟ نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. ایسی مخلوق اللہ کی. یہاں فرما اللہ ہی جانتا ہے خوب کہ کسی کے پیٹ کے اندر کیا ہے. اس طرح کی ایک آیت اور بھی ہے سورہ لقمان میں. کس میں؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض ان تموت. یہ 5 چیزیں ہیں. کتنی؟ اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس سے کوئی بحث نہیں. اس سے کوئی کیا آیت پڑھنی میں؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث. اللہ بارش برساتا ہے. کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنی برسانی ہے، کہاں برسانی ہے. اب آپ کہیں گے جناب آج تو ماہرین موسمیات بھی بتاتے ہیں، وہ بھی بیچارے امکان بتاتے ہیں، اور وہ اس وقت بتاتے ہیں جب بارش کے دن قریب آتے ہیں. لہذا اللہ ہی کے علم میں ہے کہاں کتنی برسائیں گے، کب برسائیں گے، برسے گی یا یہ اللہ کے علم میں ہے. بہرحال اس پر بھی کسی کو اشکال نہیں ہے. البتہ ایک آیت ہے اس پر اشکال ہوتا ہے بہت سارے طلباء کو، جوانوں کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللہ جانتا ہے پیٹوں میں کیا ہے. آج چونکہ یہ وہ کرتے ہیں نا ٹیسٹ وغیرہ، وہ بھی پہلے بتاتے ہیں کہ بھائی لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اسی لیے اگر دیکھتے ہیں کہ لڑکی ہے تو بھائی اس کو کیا کر لو، ابارٹ کر لو، اس کو گرا دو. ایسا بھی بہت ہوتا ہے، قانون بنانا پڑتا ہے ایسا مت کرو وغیرہ. یہ تو ایک جوان میرے پاس آیا، پڑھا لکھا یونیورسٹی کا. اس نے کہا کہ مجھے ایک اشکال ہے. میں نے کہا کیا اشکال ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف مجھے معلوم ہے پیٹ میں کیا ہے. پیٹ میں، حالانکہ یہ تو ڈاکٹروں کو بھی معلوم ہوتا ہے، ٹیسٹ والوں کو بھی معلوم ہوتا ہے. وہ پہلے سے بتاتے ہیں، 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے پہلے بتاتے ہیں. کچھ تو 7 مہینے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو اس پر مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے. ادھر سے یہ معلوم ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، لیکن تو اللہ تعالیٰ صرف مجھے معلوم ہے تو ان کو بھی. تو میں نے کہا آپ کو کیا اشکال ہوا؟ کہتے ہیں یہی لڑکا ہے یا لڑکی ہے. میں نے کہا تو میں نے قرآن پاک کھولا. میں نے کہا دیکھو اس میں کیا لکھا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. کیا وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے. اس کے بعد ماں آیا، کیا؟ ارحام تو رحیم کی جمع. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا پہلے سن لو. میں نے کہا انگریزی میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہو اور ایک واٹ. کیا؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا ہو عام طور سے استعمال ہوتا ہے انسان کے لیے، ہے نا. ہو از دس، کیا ہے نا، یہ کون ہے. تو اس کے لیے ہو از دس استعمال نہیں ہوگا، اس کا واٹ از دس. کیا؟ میں نے کہا یہ صحیح ہے. انہوں نے کہا بالکل، یہ تو چیزوں کے بارے میں واٹ یہ عام ہے. میں نے کہا دیکھو عربی میں آتا ہے من اور ماں. من اور من ہاذا، کیا یہ شخص کون ہے، یہ شخص، تو من استعمال ہوگا. اگر کہیں گے ما ہاذا، کیا یہ چیز کیا ہے، یہ چیز. میں نے کہا اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. کیا؟ میں نے کہا کہ یہ مسکولائن اور فیمینائن کا مسئلہ نہیں ہے کہ مؤنث و مذکر کا، ماں کا لفظ آیا. اس نے کہا بالکل صحیح. میں نے کہا اب بتاؤ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے جو کچھ پیٹ میں جانتا ہوں، یہ جو کچھ کیا میں نے صرف یہ نر اور مادے کے لیے. اللہ فرماتے یہ جو پیٹ میں ہے کیا یہ دوزخی ہے یا جنتی ہے، یہ فرمان بردار ہے نافرمان ہے. بات سمجھے؟ اس کا رزق کتنا دینا ہے، اس کی موت کب آئے گی، یہ بسے گا کہاں، یہ رہے گا کہاں، یہ مرے گا کہاں. بات سمجھیں؟ میں نے کہا اس میں اتنی ساری تفصیلات ہیں، آپ کو اشکال ہو گیا. تو جو چونکہ پڑھا ہوا تھا میں نے وہ تو وٹ اور ہو کے لے کر کے، اس نے کہا بالکل سب صاف ہو گیا. ہاں ایک بات ہے، پرانے زمانے میں جو آتے تھے نا یہ مفسرین جو لکھتے تھے تو وہ اپنے اعتبار سے لکھتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں پتہ نہیں چلتا تھا جب تک جب بچے کو جنم نہیں دیتی تھی ماں تب تک کیسے پتہ چلتا. تو بس پھر پتہ چلتا تھا کہ ہاں لڑکا ہے یا لڑکی. تو اس زمانے میں اگر یہ کہیں گے کہ بھائی پیٹ میں کیا ہے، پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تب بھی چل جاتا، لوگوں کو تسلی ہوتی. ہاں لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں تھا یہ نر ہے یا مادہ ہے.
تو ترقیاں ہوتی رہتی ہیں، تو لہٰذا ان کا بھی کوئی قصور نہیں. لیکن جب غور کریں گے کہ یہاں لڑکا لڑکی نر مادے کے بارے میں کوئی بحث ہے ہی نہیں. عقل حیران ہو جاتی ہے کیا کہ قرآن پاک میں جو کچھ فرمایا ہے کیا، تو وقتی سائنسی تحقیقات دوسروں کی وجہ سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. مرعوب اس کو اپنی جگہ پر رہنا چاہیے، چاہے سائنسی تحقیقات کچھ بھی ہوں. ہمیں اس کے ساتھ کیا ہے، اصل تو قرآن مجید ہے. مثلا پہلے کہتے تھے کہ سورج ایک جگہ رہتا ہے، کیا سورج ایک جگہ رہتا ہے اور زمین گھومتی ہے. کیا مجھے یاد ہے ایک سوال آتا تھا ہمیں، the sun is stationary کیا and the earth revolves around the sun. مجھے آج بھی یاد ہے، یہ امتحان میں بھی آیا تھا. کیا تو ہم کو جو اساتذہ نے پڑھایا تھا، ایک موم بتی ہاتھ میں لے لی اور گلوب لے لیا. کیا تو کہتے یہ موم بتی سورج ہے، کیا ہے، یہ ایک ہی جگہ ہے، اسٹیشنری کیا ہے ایک جگہ، اور یہ زمین جو ہے نا یہ گھومے گی. کیا یہ ساکن ہے، یہ گھومے گی، تو ادھر کا رخ ادھر کو آئے گا تو یہاں دن آئے گا، اس والے حصے میں کیا آئے گی رات. یہ لکھتے بھی تھے. کیا مجھے یاد ہے ایک اس میں آیا تھا سوال میں illustrate your answer with a new diagram. کیا تو ڈائیگرام بھی میں نے بنائی، تو جو کچھ وہ بتا دیا ہم آمنا صدقنا کرتے تھے. تو اس وقت بھی قرآن پاک نے فرمایا سورج گھومتا ہے. کیا مولوی لوگ ڈرتے کیا کریں گے، سورج گھومتا ہے، یہ تو سائنسی اصول کے خلاف ہے. کیا بھائی خاموش رہو، کسی کو مت بتاؤ، کسی کو. لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، یہ ڈرے گا تھوڑی. اس کے بعد زمانہ گزر گیا، کتنے سال سائنسدانوں نے کہا کہ ہماری تھیوری غلط تھی. کیا یہ نہ مطلب یہ کہ ہمارا جو یہ تصور تھا یہ بالکل کیا ہے، سورج خود گھومتا ہے. سورج ہے نا. اب مولوی کہنے لگے نعرہ تکبیر زندہ باد، ہضم ہوگی کیوں. تو اب اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی، سائنسدان کچھ تحقیق کر لے، بات سمجھ آ گئی. ہمیں تو وہ ماننا ہے جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہی حق ہے نا. اس میں مرعوب ہونے کی ضرورت کیا ہے. ہم کسی حدیث کو بیان کریں لوگوں کے سامنے پھر ڈریں. قرآن پاک کی آیت اللہ کا کلام ہے نا. اس طرح سے پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ بھائی نر اور مادہ تو صرف جانوروں میں ہوتا ہے، کس میں، یہ مادہ ہے یہ نر ہے، اس کے علاوہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا 1400 سال پہلے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں. کیا اور کل شے لگا دیا. کیا لگا دیا. پھر کہنے لگے کہ ہاں کھجور کے اندر بھی تو نر مادہ ہے، پپیتا کے اندر بھی تو نر. تو قرآن کی بات کی ثابت ہوگی کہ نہیں. تو اس پہ معروف ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور پھر تو سائنس نے اور تحقیق کرتے ہیں بجلی میں بھی نیگیٹو اور پازیٹیو ہے. نیگیٹو اور یہ بھی تو ایک چیز ہے نا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. کیا تو اگر بجلی میں ایک ہی رہے گا تو بجلی ہی نہیں رہے گی. اس لیے کسی چیز کی وجہ سے معروف نہیں ہونا چاہیے. اب میں ایک عجیب بات آپ سے بتانے والا ہوں، بہت عجیب. اچھا، اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے احمد دیدات نے. کس نے؟ رحمۃ اللہ علیہ. وہ کتاب پڑھنی چاہیے، خاص طور سے یہ سائنس اسٹوڈنٹ جو ہیں، کیونکہ یہ اگر ان کو فرعون کا واقعہ سنائیں گے تو اس سے معروف ہونے والے. اور سائنسدان بھی مانتے ہیں قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں فرعون کا واقعہ لکھا ہے پھر فرعون کا واقعہ صحیح نکلا. نہیں، جو سائنسی چیزیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی القرآن دا الٹیمیٹ میریکل. القرآن چھوٹی سی کتاب ہے. تو ایک ایتھیسٹ ہے ایک جگہ، وہ بہت تنگ کرتا ہے لڑکوں کو. کسی جگہ پڑھاتا ہے، وہ نام لینے کی ضرورت، اسے بچوں سے کہتا ہے لڑکوں سے نماز پڑھتے ہو؟ کوئی کہے گا جی پڑھتا ہوں. کیا وقت ضائع کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اپنا کیریئر بناؤ. اللہ کہاں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں کہیں. کیا تو پھر میں نے ایک ساتھی کو کہا، میں نے کہا فی الحال اس کو ایک کتاب دے دو یہ. پھر اس کے بعد دوسری کتاب اور دے دی اس کو. تو وہ میرے پاس آیا کہنے کہ ہاں آج وہ کسی قدر متاثر ہو چکا ہے، اپنا جو غلط نظریہ اس کا اللہ ہے ہی نہیں، وہ عنقریب توبہ کرے گا. کیا کرے گا؟ دیکھیے حدیث کیا ہے، حدیث جبرائیل ہے. کیا ہے؟ میں صرف اشارہ کر دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر. ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جوان داخل ہوا. کیا؟ ایک جوان داخل ہوا مجلس میں، سفید کپڑے پہنے ہوئے، کالوں بالے والا، بال کالے تھے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ وہ آیا
اللہ کے نبی وسلم کے سامنے بیٹھا، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. فَأَسْنَدَ رُكُبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكُبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ. لمبی روایت ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے. اس نے سوالات کیے. کیا پہلا سوال اس نے کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان حضرت نے جواب دے دیا. دوسرا سوال اس نے کیا اسلام کیا چیز، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. تیسرا اس نے کہا کہ جو ہے وہ احسان کیا ہے؟ کیا آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسے کر لو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تم ایسا نہیں کر سکو گے ظاہر سی بات کر بھی نہیں سکیں گے، کیسے دیکھے گا؟ تو یقین جانو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، کیا یا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کیا آپ نے فرمایا کہ مسئول کو، کیا مسئول مانے جسے پوچھا جائے، مسئول عنہ میں جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرمایا کہ مل مسئول عالم من السائل، مل مسئول عالم من السائل، کہ سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا. اس نے کہا اخبرنی عن اماراتها، تو اس جوان نے کہا مجھے علامتیں بتا دیجئے. یعنی آپ تو یہ نہیں بتائیں گے قیامت کس تاریخ کو آئے گی، کون سا ڈیٹ ہوگا، لیکن یہ تو بتا دیجئے اس کی علامتیں کیا ہیں. آپ نے اس کی ایک علامت فرمائی ان تلد الامۃ ربتها. ان تلد الامۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ باندھی جنے گی اپنی مالکن کو. کس کو؟ مالکن کو، مالک کو. یہ لکھے جنے گی. کیا؟ تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے جو غریب تھے وہ مالدار بن جائیں گے وغیرہ وغیرہ، انتر الخفات القرات وغیرہ، یتطاوعون فی البنیان، یہ ساری چیزیں. اس میں جو ایک ٹکڑا آیا ان تلد الامۃ ربتها، تو سارے لوگ لکھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی نافرمان ہوگی. کیا؟ ماں پر حکومت کرے گی. کیا؟ ممی کیا میرے بوٹ کی پالش کر لو، ٹھیک ہے، ممی میرے کپڑوں پر استری لگاؤ، وہ حکم دے رہی ہے. کیا؟ تو کہا کہ وہ حاکم بن جائے گی. کون؟ لڑکی اپنی ماں پر حکم لگائے گی اور اسی طرح سے نافرمانی بھی کرے گی. کیا؟ یہی لکھتے تھے بھائی، اس کا مطلب یہی ہے. لیکن حدیث میں تو یہ نہیں ہے نا. وہاں ان تلد الامۃ ولد یلد، اس کو جنم دینا. کیا؟ باندھی جنم دے گی مالکن کو. کیا؟ اس دور میں یہ سب ہو گیا. وہ کیا ہے؟ میاں بیوی ہیں. کیا؟ انہوں نے نکاح تو کیا لیکن بچہ نہیں. کیا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی جو یہ اہلیہ ہے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یہ بچہ دانی کمزور ہے، یہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی ہے. اس کے لیے کرنا پڑے گا، ہم دونوں کا وہ نکالیں گے سیمن، تو یہ کسی تھرڈ پرسن کوئی عورت ہونی چاہیے، اس کے رحم میں ڈال دیں گے، وہاں بچہ پلے بڑھے گا وہاں بچہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اب کس عورت کو ہم منتخب کریں گے؟ انہوں نے کہا گھر میں تو ہے یہ نوکرانی، گھر میں تو یہ نوکرانی، ہماری نگرانی میں بھی یہی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جو گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی اور گھر میں جو کام کاج کر رہی تھی انہوں نے اس کو تیار کر لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال ہاسپٹل گئے، کیا کیا انہوں نے، تو اس کی بچہ دانی میں وہ انہوں نے ڈال دیا نطفہ دونوں کو ملا کر. اب بچہ بڑھ رہا ہے نا، اب جب جنم دے گے تو کون دے گی؟ یہی تو دے گی نا. اس کے بعد اس نے جنم دے دیا اس بچے کو، اسی گھر میں رہ رہی ہے نا. بچہ بڑا ہو گیا. کیا؟ بچہ ہو یا بچی ہو، بچہ ہو یا یہ. جب بچہ بڑا ہو گیا تو اس کو والدین کہتے ہیں یہ تمہارا ابو ہے، یہ تمہاری امی ہے، یہ ہماری نوکرانی ہے، یہ ہماری. تو بچہ بڑا بھی ہو رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ابا امی تو یہ ہے اور یہ نوکرانی ہے، یہ خادمہ ہے، یہ خادمہ ہے. تو جب بڑا ہو جائے گا نا تو وہ تو مالک بن جائے گا گھر کا. یہ چھوٹا بچہ جوان ہو جائے گا، چھوٹی بچی ہے تو یہ مالکن بن جائے گی نا. اور جو گھر میں جس نے جنم دیا تھا وہ کیا ہے؟ وہ باندھی ہے نا. آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی میں یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندھی جنم دے گی. کیا؟ اپنی مالکن کو یا اپنی مالک کو. یہاں تو واقعی جنم دیا. کیا دے دیا؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب اس میں یہ بتانا نافرمانی ہے، وہ ہے، یہ ہے. اب پتہ چلا آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کیا فرمایا تھا. کیا اس وقت یہ تصور میں ہو سکتا تھا کہ میاں بیوی کے علاوہ ان کا نطفہ نکال کے کسی تھرڈ پرسن کے جو رحم میں ڈال دیا جائے گا؟ یہ روایت میں آپ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اس لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، بات سمجھے، وہی حق ہے. وہی جو اللہ نے فرمایا وہی حق ہے. تو اس میں سائنسی تجربات کی بنیاد پر کسی چیز سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہاں فرمایا
کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ پیٹ میں رکھتی ہے، کل انثی من ہر مادہ، ہر، وما تغیض الارحام، اور جو کچھ گھٹتی ہے، بچہ دانی گھٹتی بھی بڑھتی ہے، بھائی اس میں بچہ ہوگا تو بچہ دانی بڑھے گی، یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، وما تزداد، تو جو کم ہوتا ہے، جو گھٹتا بڑھتا ہے، وکل شیء عنده بمقدار، ہر چیز اللہ کے پاس کیا ہے، ایک مقدار کے ساتھ ہے، عالم الغیب والشہادہ، سبحان اللہ، عالم جاننے والا ہے، الغیب پوشیدہ، والشہادہ ظاہر، کیا تو پوشیدہ کسے کہتے ہیں، ظاہر کسے کہتے ہیں، ظاہر تو وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، پوشیدہ کس کو کہتے ہیں، جو کسی طرح سے ہمارے علم میں نہ آئے، کیا ہمارے علم میں بہت ساری چیزیں ہیں تو جو نظروں سے نہیں آتی ہیں لیکن علم میں ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر سالٹ بھی ہے اور جو ہے وہ آئرن بھی ہے اور کیا کیا ہے نا، تو کھول کے دیکھو تو نہ وہاں سالٹ نظر آئے گا نہ وہاں آئرن نظر آئے گا، ہے نا، بقول کسی کے ایک کیل بھی نہیں، کیا، تو ان سب چیزوں کو مانا جاتا ہے نا، تو یہ فرمایا کہ جو چیزیں کسی بھی اعتبار سے کیا انسان کے گرفت میں نہ آ سکیں، نہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے، نہ مائکروسکوپ کے ذریعے، نہ اپنے علم کی بنیاد پر، نہ دیکھنے سے، نہ سننے سے، نہ چھونے سے، کیا، کیونکہ یہی علم کے جو حواس تو یہی نا، حواس خمسہ، کوئی چیز دیکھتے ہیں تو علم آ گیا، سونگنے سے، کیا، سونگ لیا تو یہ علم ہے، تو آنکھوں سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے، ناک سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے، کانوں سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے، عقل سے بھی بہت سارے علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو عقل سے ماننی پڑتی ہیں، کیا، عقل سے ماننی پڑتی ہیں، تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ سارے غیب ہیں، کیا ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غیب اور حاضر یہ دونوں میرے نزدیک ایک جیسے ہیں، دونوں میرے نزدیک کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، الکبیر المتعال، الکبیر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ جس کی کوئی انتہا، جب مخلوق ایسے تو خالق کیسا ہوگا، جب مخلوق ایسے تو المتعال، کیا، متعال، اس کے کیا ترجمہ کریں گے، متعال برتر، کیا، بہت غالب، بہت بزرگ شان والا، کبیر المتعال، سواء منکم، سواء یکساں ہے، کیا، برابر ہے تم میں سے، من اسرہ، کیا، جو آدمی چھپا کر کہے، القول کوئی بات، چپکے سے بات کی، کیا، ومن جہر بھی، جو زور سے کہے، کیا، یکساں ہے، کیا، چپکے سے وہ یہ بھی سنتا ہے، زور سے، اللہ کی شان تو ہے ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ اطلاع کرتے تھے عجیب عجیب چیزوں کی، 3 شخص آئے، کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے کہا حضرت ہمیں کچھ سوالات ہیں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ سوالات مت کہو، میں تمہارے سوال بھی خود کہوں گا، جواب بھی خود کہوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں کے سوال بتایا کہ تمہارے ذہن میں یہ ہے، تمہارے دل میں یہ ہے، تم یہ پوچھنا چاہتے ہو، تم یہ، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، اب اللہ کے، حالانکہ انہوں نے بات نہیں کی، بات دل میں کیا آیا، دل میں ایک خیال آ گیا، تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مطلع کر دیا کس پر، ان خیالات پر، اور حدیث میں ہے اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، کیا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کیا، اس طرح سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھی دکھاتا ہے، الہام کی بنیاد پر، دوسری چیزوں کی بنیاد پر، حضرت پیر صاحب نے واقعہ لکھا ہے، حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ کا سوانح حبیب میں لکھا ہے، بہت اونچے درجے کے شخص تھے، تو طالب علم نے اذان دے دی، کیا، اذان دینے کے بعد بڑی اچھی اذان دی اس نے، بہت سریلی آواز، حضرت نے فرمایا اس طالب علم کو بلاؤ، کیا، تو اس کو بلایا گیا کہ حضرت بلا رہے ہیں، فرمایا بیٹے آپ نے اذان دے دی، کہ جی حضرت، اب وہ سوچ رہا تھا شاید کچھ انعام ملے کیونکہ میری آواز اچھی، حضرت نے فرمایا بے وضو دے دی، کیا، ہاں وہ گھبرا گیا، صحیح بات سچ بتاؤ، جی، کیا، کہ کیوں بے وضو، جلدی تھی، کیا، یعنی نماز کا وقت، ادھر اذان کا وقت ہو گیا، اس کی ذمہ داری تھی، ابھی وہ وضو کرنے جائے گا تو دیر ہو جائے گی، ڈانٹ پڑے گی، آپ نے فرمایا ہاں آپ کی اذان میں انوارات نہیں تھے، کیا، آپ کی اذان میں، اذان سن کر جو کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے
بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو یہ کلمات سن کر یہ وہ اثرات اس میں نہیں تھے کیا؟ تو میں نے اندازہ لگایا بے وضو دے دی، بے وضو، تو یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، آقا کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اللہ جل جلالہ اس کے علم کا کیا، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا تم چپکے سے بات کر لو یا زور سے بات کر لو، یکساں ہے کیا؟ یہ اصل میں بتانا یہ تھا کہ کفار قریش چپکے چپکے مشورے کرتے تھے کیا؟ آپس میں چپکے چپکے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، پھر کہتے ہیں کہ خدا اس طرح میں پتہ کی کمیز، آپ نے فرمایا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ ومن ہوا مستخفم باللیل، کیا؟ اور جو کہ وہ جو چھپنے والا ہے رات میں، چھپنے والا ہے مستخفم، وسارب بالنہار، جو کھلا ہے دن میں۔ یعنی مطلب تو یہ ہے کہ میرے نزدیک رات اور دن ایک ہی چیز ہے، ہمارے نزدیک تو نہیں ہے نا بھائی، دن میں تو نظر آئے گا، اندھیرا رات ہے کیا دیکھیں، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے یہاں جو دن میں جیسے آپ دیکھتے ہو، تو ہمارے لیے دن اور رات ایک ہی بات ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کا بیان فرمایا۔ اب یہ جو ہے یہ مستخفم باللیل وسارب بالنہار، اس کے اور بھی آیتیں قرآن پاک میں ہے۔ جب وہ مشورہ کرتے تھے تو ایسے قریب قریب بیٹھتے تھے کیا؟ اور یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو فوراً جو ہے اطلاع کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ جو ہے آج یہ مشورہ کر رہے ہیں، وہ مشورہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اس میں ہے، الا انہم یثنون صدورہم حین یسطرون، پارہ 11 کے آخر میں ہے یہ، جی یہ آیت ہے۔ الا کیا؟ سنو لوگو، انہم یثنون صدورہم، کیا؟ یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جب آدمی جھک جائے گا تو ایسے دوہرا ہوتا ہے جیسے ڈبل ہو گیا، لیستخفوا منہ، تاکہ اپنی اس حالت کو چھپائیں اللہ سے۔ کس سے؟ اللہ نے فرمایا سنو، کیا چھپاؤ گے؟ الا حین یستغشون ثیابہم، جب تم کپڑے اوڑھ لیتے ہو اپنے اوپر، کیا بات سمجھے، تب بھی تم مجھ سے چھپتے نہیں ہیں۔ تو ما یسرون یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون ما یعلنون، جو چپکے کرتے ہو یا کھلم کھلا کرتے ہو، انہ علیم بذات الصدور، دل کی باتوں سے بھی باخبر ہے کیا؟ وسوسوں سے بھی جو بھی آ جائے۔ تو اس کا ایک شان نزول تو یہ ہے، کفار مشورے کرتے تھے کہ چپکے چپکے سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے نہ کسی کو۔ اللہ نے فرمایا مجھے سب پتہ ہے، مجھے۔ دوسرا شان نزول اس کا یہ ہے، صحابہ کرام جب جاتے تھے استنجا وغیرہ کرنے کے لیے تو حیا کا غلبہ تھا کیا؟ کہ جس کے پاس جتنا ایمان ہوگا اتنا حیا بھی ہوگا، ہے نا؟ ان کا ایمان بھی کامل، ان کا حیا بھی، ان کی حیا بھی کامل، تو وہ جھکتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آیت نازل ہوئی ایسا کرنے کی کوئی ضرورت، ٹھیک ہے پردہ تو آپ نے کر ہی لیا، لیکن اب آپ نے دہرانا اور ایسے کرنا، بہت شرمانا، یہ تو ضرورت ہے کیا ہے؟ جب تم بستروں میں ہوتے ہو اور کپڑے اوڑھتے ہو تب بھی تم میرے سامنے ہو کیا؟ مطلب تو ہے کہ انسانوں کے سامنے تو آدمی کو کپڑا لگانا چاہیے نا، تاکہ بدن چھپے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کپڑے بھی لگے ہوئیں گے تب بھی تمہارا ظاہر اور باطن مجھ سے چھپے گا نہیں۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا علم ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ، لَهُ انہی کے لیے ہے۔ معقبات کہتے ہیں باری باری آنے والے فرشتے، باری باری آنے والے، ایک جماعت گئی دوسری جماعت آئی، یہ جماعت گئی دوسری جماعت، یا یہ آتے ہیں من بین ایدیہم، من بین یدیہ، من بین انسان کے آگے، ومن خلفی، اور انسان کے پیچھے۔ کرتے کیا ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ، یہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ انشاءاللہ اس کی تشریح آگے آئے گی۔ اللہم